أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فيتمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذين وثقتم به، وإذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديكم عنكم، واتقوا الله وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمدہ نہ کر دے، عدل کیا کرو،
جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والوں، اللہ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو، جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا سورۃ المائدہ کا دوسرا رکوع ہے جو کہ آج ہم سمجھنے کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تمام احکامات کو احسن طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی ترجمہ و تلاوت کی گئی اس رکوع کی، تو آپ کو احکامات سمجھ آئے ہوں گے کہ بالکل آسان احکامات ہیں۔ آج کے یہ جو رکوع ہم تلاوت و ترجمہ کیے ہیں، سمجھنے جا رہے ہیں، اس کے بہت ہی آسان احکامات ہیں، سبحان اللہ۔ اور تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے تھوڑے سے جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں وہ غلطیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو سدھارنے کی ہم کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس رکوع کو۔ آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر بھی اس رکوع میں بھی شروعات میں خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب ایمان والیاں ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتا ہے اذا خمتم، اذا جب کہ، خمتم قام یقوم ٹھہرنا ہے نا، اذا خمتم جب تم ٹھہرو، الی الصلاۃ نماز کے لیے، تو کیا کرو؟ فغسلوا بس دھو لو۔ کیا کیا دھونا ہے؟ وجوہکم، وجوہکم وجہ کہتے ہیں چہرہ، وجوہکم تمہارے چہروں کو دھو لو، تمہارے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کہاں تک؟ مرافق کہتے ہیں دونوں کوہنیاں، دونوں کوہنیاں، تو الی المرافق دونوں کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا ہے۔ وامسحوا برؤوسکم، وامسحوا مسح کرو، اور مسح کرو، اور تم سب مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پیروں کو دھو، کہاں تک؟ الی الکعبین، کعبین کہتے ہیں دو ٹخنے، تو یہ دو ٹخنوں تک پیروں کو دھونا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت وضو کی آیت ہے، یہ آیت وضو کی آیت ہے۔ اس آیت کے جو اس آیت میں جو اعضائے وضو کے دھونے کا ذکر ہے، مسح کا ذکر ہے، تو اس کو کہتے ہیں فرائض وضو۔ فرائض کیوں کہتے ہیں اسے؟ کیونکہ اللہ نے اسے حکم دیا، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ یہ نماز کو ٹھہرو تو چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا اور مسح کرنا، یہ تین کیا چیزیں ہیں؟ سر کا مسح کرنا، اور چہرہ، ہاتھ، کوہنیوں تک سر کا مسح کرنا، اور پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں وضو میں فرض ہے۔ تو کیسے یاد رکھیں گے آپ لوگ فرائض اور سنتوں کو؟ فرض ہے تو وہ کہاں سے لیا گیا؟ قرآن سے۔ سنت ہے تو پھر حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے حدیث میں سنتیں کیا کیا ہے وضو کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فرض ہے وضو کے یہ اعضاء دھونے کا، تو وہ اس کے اوپر تھوڑا سا رک کے ہم روشنی ڈالتے ہیں، جیسا منہ دھونے کے بارے میں آیا ہے۔ پہلی بات دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے ٹھہرو تو فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ تو میری بہنوں، چہروں کو دھونا، یہاں پر بس یہ حکم ہے کہ چہروں کو دھونا ہے۔ اب بعض لوگ جو منکرین حدیث ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے آپ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ مطلب قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بغیر حدیث کے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس قسم کی جاہل باتیں کرتے ہیں، اللہ محفظنا، اللہ محفوظ رکھے۔ حدیث کے بغیر قرآن کو میری بہنوں نہیں سمجھا جا سکتا، کمپلیٹلی نہیں سمجھا جا سکتا۔ جیسے اب یہاں پر حکم دیکھیے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فغسلوا وجوہکم، بولے اللہ تعالیٰ چہرہ دھو لو، بولے۔ اب چہرہ دھونے میں
एक मर्तबा धोना है या 2 मर्तबा धोना है या 3 मर्तबा धोना है या 3 से ज्यादा भी धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं, चेहरे में क्या क्या चीजें शामिल हैं, चेहरा मतलब कहाँ से कहाँ तक मुंह धोना है, ये तमाम चीजें, और किस तरीके से धोना है, सिर्फ पानी मार लेना है या उस पर अपना हाथ मलना है, ये तमाम चीजें कहाँ से सीखेंगे आप? ये तमाम चीजें हम सीखेंगी सुन्नत से। ये तमाम चीजें कहाँ से सीखेंगे हम? सुन्नत से। सुन्नत क्या क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया चेहरा कैसे धोना है। कैसे बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेशानी जहां पे खत्म हो रही, सर शुरू होता ना, बाल शुरू होते हाँ, पेशानी जहां पे खत्म हो रही, जहां से बाल शुरू होते हैं, वहां से लेकर थूड़ी तक, वहां से लेकर थूड़ी तक लंबाई में हो गया, और एक कान के शुरू होने से दूसरे कान के शुरू होने, यानी मतलब ये कि 2 कान हमारे जहां से शुरू होते हैं, गाल खत्म होते हैं, कान शुरू होते हैं, है ना, कान की लोल की आदि छोटी सी, तो ये जो कान जहां से शुरू होता है, तो 2 तरफ भी, एक कान की लोल की दूसरी कान की लोल की, ये हुए 2 साइड वाली बात। और खड़े का यानी हम लांबाई में देख रहे हैं, तो पेशानी के बाल जहां से, मतलब जहां से शुरू हो रहा है, सर जहां से शुरू हो रहा है, बाल जहां शुरू हो रहे हैं, वहां से लेकर थोड़ी तक, तो ये पूरा गोल हिस्सा जो आता है वो चेहरा कंप्लीट धोना है। अब बाज लोगों को देखा गया, छोटे बच्चे हैं, बाज वुजू करते रहते, ऐसे सामने सामने से धो लेते, यानी पूरा पूरा चेहरा नहीं धोते, कंप्लीट चेहरा, कान की ये लोल की तक, और राइट साइड में राइट लोल की तक, और यानी राइट कान जहां से शुरू हो रहा है वहां तक, और फिर लेफ्ट में भी लेफ्ट कान जहां से शुरू हो रहा है वहां तक गाल पूरे धोने हैं, और ऊपर पूरा सर तक धोना है, नीचे ठुडी तक धोना है कंप्लीट। तो ये बच्चों को बताएं, ये बच्चों को बताएं कि एक हाथ से ऐसा पानी ऊपर मुंह पे नहीं डाल लेते, बल्कि दोनों हाथों से पूरा कंप्लीट चेहरा धोना है। अच्छा, धोना कैसा है? सिर्फ पानी डाल लेना नहीं है, पानी डाल के थोड़ा सा हल्का मलना है, हल्का सा मलना है, वुजू करते वक्त मलना भी सुन्नत है। समझ में? अब ये हो गया फगसिलु वुजूहकुम का, वजह चेहरा, चेहरा पूरा कंप्लीट चेहरा, ठीक है। इसके बाद आई बारी ऐदीयकुम, और तुम अपने हाथों को धो। अब हाथ कहाँ तक धोना है आपको? इलल मराफिकी, यानी ये कोहनियों समेत धोना, कोहनियों समेत धोना, ये नहीं कि कोहनियों तक धो रही, सिर्फ कोहनियों समेत धोना है। समेत समझ में आता है? यानी कोहनियों के थोड़ा ऊपर तक ले जाना पानी। क्यों? क्योंकि जब हम धो रहे हैं, हाथ तो धो रहे हैं, तो हम क्या समझते हैं, ऐसा पूरा हाथ के ऊपर थोड़ा सा पानी ले लेते और छोड़ देते, और कोहनियों तक आ गया समझते, लेकिन अक्सर औकात में कोहनियों के बाज हिस्से सूखे रह जाते हैं। समझ में आया बहनों? क्या कहना चाह रही हूँ मैं, दोबारा कह रही हूँ, गौर से सुनिए। जब हम हाथ धोते हैं कोहनियों तक वुदू के लिए, तो अक्सर कोहनियों का बाज हिस्सा सूखा रह जाता है। तो जब एक बाल बराबर भी हिस्सा सूखा रह गया, तो फिर वुदू नहीं होगा, वुदू नहीं होगा तो फिर नमाज नहीं होगी। तो फिर इतना बड़ा खतरा नहीं मोल लेना है हमें। क्या करना है? कोहनियों समेत धोना है, कोहनियों तक बोल के नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कोहनियों समेत। समेत मतलब इंक्लूडिंग ऑफ कोहनी, यानी मतलब ये कि आपको कोहनियों के साथ धोना है पूरा कंप्लीट। तो हमको एहतियातन क्या करना है? थोड़ा सा मुबालगा कर ले, थोड़ा सा मुबालगा मतलब थोड़ा और ऊपर से धो ले। तो मुबालगे में ये सोच कर धोएं कि यानी आगे तक ले जा रहे हैं हाथ, कोहनियों से थोड़ा सा ऊपर तक धो रहे हैं, और ये मुबालगा करते वक्त आप सोचें ये सुन्नत है, इसका भी अल्लाह मुझे सवाब देगा। एक छोटी सी किताब है, इससे पहले भी मैंने दर्स में आप लोगों से कहा था, एक दिन में 1000 सुन्नतें, एक दिन में 1000 सुन्नतें आप पूरी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे किताबें ऐसे लिखने वालों को, जो माशाअल्लाह क्या करते हैं, आपको यानी बहुत सारी नेकियां करने की तरफ रागिब करते हैं। तो वो किताब जब मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा था, उन 1000 सुन्नतों में ये भी सुन्नत लिखी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुदू में मुबालगा करते थे। ये भी सुन्नत है, मुबालगा करना यानी आगे तक धोना, कोहनियां और आगे तक ले जाना, और पैर के टखनों से भी थोड़ा ऊपर तक ले जाना, मुबालगा करना यानी आगे बढ़ाना। तो ये भी सुन्नत है, तो इसका भी आपको सवाब मिलेगा। एक तो सवाब का सवाब मिल गया आपको, और दूसरा क्या हो गया, आपका वुजू मुकम्मल हुआ, सेटिस्फाइड आप नमाज पढ़ सकती हैं कि अब तो कहीं भी कोहनियों तक का हिस्सा मैंने पूरा समेत, कोहनियों समेत धो लिया, और जरा ऊपर तक भी धो लिया, तो फिर अभी कोई
क्या कहते हैं, सूखा बाकी नहीं रहा, और हाथ से मलते हुए धोना है। ठीक है, तो अब ये हो गया ऐदीकुम, तुम्हारे हाथ, व ऐदीयकुम इलल मराफिकी, और तुम अपने हाथों को धोना है कोहनियों समेत। इसके बाद बारी आती है वमसहू बिरुउसिकुम, वमसहू बिरुउसिकुम, वमसहू बर और मसह करो, बिरुउसिकुम अपने सरों का, अपने सरों का मसह करो। मसह करना है मतलब आपको हाथ गीला करके तीन उंगलियां, जो छोटी उंगली होती है उसके बाजू की उंगली और उसके बाजू की उंगली, ये तीन उंगलियों से आपको दो हाथ भी गीले करने हैं, और दो हाथ की तीन उंगलियों को सर के पेशानी को से शुरू करना है मसा आपको, और पीछे तक ले जाना है, और पीछे ले जाने के बाद फिर उसको पलटा के वापस लाना। अक्सर लोग सिर्फ पीछे ले जाके रोक देते हैं, और बास क्या करते हैं, पीछे कहाँ तक लेके जाते हैं, गर्दन का मसाह करते हैं। गर्दन का मसा बिदत है, गर्दन का मसा नहीं करना। क्या करना है आपको, पीछे तक आपको उंगलियों से मसाह करना है, और वही उंगलियों को दोबारा फिर सामने तक लाना है पलटा के। और शहादत की उंगली, ये तो सबको मालूम है ना, दो शहादत की उंगलियां, दो कान के अंदर और दो अंगूठे दो कानों के पीछे, इस तरीके से पूरा मसा हो गया। तब ये मसाह आपको जो करना है, इसके मसाइल में आता है, मसाह के मसाइल में आता है कि अगर कोई पगड़ी या फिर अमामा बांधे हुए है, तो बड़ी मुश्किल से बांधा जाता है अमामा, अमामा बांधने के बाद में, इसके बाद उन्होंने अमामा नहीं निकाला, टाइट बांधा हुआ है। कोई पगड़ी पहनते हैं और वो टाइट बांधी हुई है। अब जब बांधे थे अमामा या पगड़ी, जब बांधे थे उस वक्त उनका वुजू था, तो फिर बाज अहादीस में आता है कि उन पगड़ी या अमामा पर वो मसाह कर सकते हैं, बशर्त ये कि जब उन्होंने पहना था तो वो बावुदू थे, उसके बाद वुजू टूट गया, वुजू कर रहे हैं, तो ऊपर से मसाह भी किया जा सकता है। ठीक है, अब बास खवातीन ये सवाल करती हैं कि क्या बाजी हम दुपट्टों पर से भी मसाह कर सकते हैं क्या? दुपट्टों पर से देखिए, एक मर्तबा जब हम हालत वुजू में थे और हमने वो चीज बांध ली, उसके बाद खोल दिए और बाजू हटा दिए, रख दिए, या फिर खोल दिए हटा दिए, उसके बाद फिर बांध रहे हैं, तो फिर वो मसा की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो बेहतर है कि दुपट्टे तो हमारे, मेरी बहनों, बार बार खुलते रहते हैं, बार बार खुलते रहते हैं दुपट्टे। तो हाँ, अगर कुछ ऐसा पहनी है कि बिल्कुल टाइट है, दोबारा आप उसे खोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उस वक्त में जवाज निकल सकता है, लेकिन बेहतर है कि जो आसानी से खुल सकता है। पगड़ी अमामा के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इजाजत दी, क्योंकि बहुत मुश्किल होती थी, पगड़ियां बड़ी बड़ी होती थी और वो बांधना मुश्किल होता, दोबारा खोल खोल कर बांधना। तो इसीलिए जैसे मौजों पर मसाह का इजाजत दी गई थी, तो वैसी वो भी कपड़ों पर इजाजत दी गई। लेकिन एहतियात करें, खवातीन के लिए खास के दुपट्टों पर से ना करें मसा, अंदर से अपना, यानी मतलब कि बाज लोग बोलते कि अरे हम बाहर रहते, कभी कभी ऐसी जगहों पर वुजू करने की जरूरत पेश आती है जहां पर मर्द हजरात है, तो सुभान अल्लाह, अंदर हाथ डालकर भी कर सकती है मसा, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेज़निल्लाह। बहरहाल वमसहू बिरुउसिकुम, अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि तुम मसाह करो अपने सरों का, व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और अपने पैरों को धो। यहाँ पर भी टखनों समेत है मेरी बहनों, यहाँ पर भी क्या है, टखनों समेत धोना है। ये नहीं कि हम सिर्फ क्या कहते हैं कि टखनों तक ही धोना है, तो अधूरा अधूरा धो लिए और हट गए। बाज वक्त टखने सूखे रह जाते हैं, टखने सूखे रह जाते हैं, तो आपको पता है खबर का अजाब होता है। टखनों को मुकम्मल नहीं धोने की वजह से एड़ियां अगर सूखी रह गई, एड़ियां अगर सूखी रह गई, मतलब थोड़ी जगह भी सूखी रह गई एड़ियों की, और आपने वैसी नमाज पढ़ ली, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए जहन्नम की वईद सुनाई है, डरावा है, जहन्नम की वईद है, डरावा है उसके लिए जो अपने एड़ियों को मुकम्मल नहीं धोता। तो एड़ियों को मुकम्मल धोना है। अगर एड़ियां कुछ हिस्सा उसका अगर बाकी रह जाता है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो बेहतर है कि हम उस गुनाह से बचने के लिए, क्या करें, एड़ियों के ऊपर तक धोएं थोड़ा सा,
जैसे मैंने कोहनियों का बताया था ना आपको मामला, कोहनियों के ऊपर से धोएंगे तो वो मुबालगा है, और वो क्या है, दोबारा कह रही हूँ, गौर से सुनिएगा और याद रखिएगा और सवाब कमाइएगा। मुबालगा करना, आगे तक धोना, कोहनियों के आगे तक हाथ धोना सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत समझ के करिए, इंशाल्लाह सवाब ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और पैरों का भी वही मामला है, टखनों तक, एड़ियों तक आप वहां पर रुकने की बजाय थोड़ा सा और आगे तक धो ले, ताकि आपका मुबालगा भी हो, सुन्नत भी अदा हो, और आपका धोना मुकम्मल हो, सूखा बाकी ना रहे। सूखा रहेगा तो फिर क्या होगा, वुदू नाखिस होगा। तो ये हो गया अर्जुलकुम इलल काबैन, कहाँ तक, टखनों तक अपने क्या कहते हैं, पैरों को धोना, तखनों समेत, तक नहीं बोलेंगे, तखनों समेत पैरों को धोना। तो आइए एक मर्तबा फिर से दोहराएं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जी, इदा कुमतुम इलस्सलाह, जब तुम नमाज के लिए ठहरो, फगसिलू वुजूहकुम, धो लो अपने पैरों को, व अयदियकुम इलल मराफिक, और हाथों को कोहनियों समेत, वमसहू बिरुउसिकुम, और अपने सरों का मसाह करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और टखनों समेत अपने पैर धो। अब ये जितनी अहकामात इलाही मैंने आपको सुनाई, इसमें जो गलतियां होती थी वो भी बताइए आपको, इंशाल्लाह आगे और थोड़ी चीजें बताऊं। देखिए, ये वुदू की जो सुन्नतें हैं, तो उन सुन्नतों में और भी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि 1 मरतबा धोना है, ये भी सुन्नत है, 2 मरतबा धोना है, ये भी सुन्नत है, 3 मरतबा धोना, ये भी सुन्नत है, 3 से ज्यादा धोना जायज नहीं है। अब आज लोग रहते शक करके, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बार बार धो रहे हैं, इस तरीके से करना जायज नहीं है। इक्तिफा करें 3 पर ही, 3 मरतबा से बढ़कर हमें नहीं धोना है। 1 मरतबा धोना भी जायज है, 1 मरतबा पूरे आज़ाए वुजू धो लेंगे आप, 1 मरतबा कुल्ली कर रहे हैं, 1 मरतबा नाक में पानी चढ़ा रहे हैं, 1 मरतबा चेहरा धो रहे हैं, 1 मरतबा हाथ धो रहे हैं, ये भी जायज है, ये भी जायज है, इससे भी आपका वुजू होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 1 मरतबा भी धोए थे, पानी की कमी की वजह से या वक्त की कमी की वजह से, जो भी हो, 1 मरतबा भी जायज है, 1 मरतबा भी जायज है धोना, 2 मरतबा भी जायज है, और 3 मरतबा भी जायज, 4थी मरतबा जायज नहीं है, 4 मरतबा नहीं धोना है, ठीक है। और एक बात जो अक्सर गलती होती है, वो क्या होता है कि लोगों को यानी मौजम पर से मसाह करने का नहीं पता होता, मौजम पर से भी मसाह किया जा सकता है। मुकीम अगर कोई है, यानी मतलब मुसाफिर नहीं है, मुकीम है, तो वो मुकीम के लिए 24 आवर्स है, 24 आवर्स तक वो मसाह कर सकते हैं। उसके बाद उनको पैर यानी सॉक्स निकाल के पैर धोना लाजिम है। सॉक्स पहने हुए थे, फिर वही जैसे मैंने कहा ना आपको, अमामा पगड़ी बांधे हुए थे वो, और वो हालत वुजू में थे तभी बांधे थे। उसके बाद अगर वो अमामा निकल गया, वो पगड़ी निकल गई और वुजू टूट गया था, तो फिर दोबारा अमामा बांध लेंगे और वुजू करके उसके ऊपर से मसा कर लेंगे, वो जायज नहीं होता। सॉक्स में भी ऐसी है, सॉक्स आप पहने थे, हालत वुजू में पहने थे, तो फिर आप दोबारा जब वुजू टूट गया, दोबारा वुजू कर रहे हैं, तो उसके ऊपर से सॉक्स पे से मसाह कर ले तो काफी है। नहीं, आप सॉक्स उतार दिए थे, तो फिर वो यानी मसाह की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, बल्कि आपको पैर धोना जब भी लाजिम हो जाता, ठीक है। और अगर सफर पर हैं, अगर सफर पर हैं, तो अक्सर बहनें बोलती कि सफर पर हैं, परेशानी हो रही, पैर धोना नहीं हो रहा वहां पर, यानी नीचे गीला नहीं कर सकते। अक्सर एयरपोर्ट्स पे होता ना, मतलब कैसे, मतलब जाएं अंदर, वॉश बेसिन भी ऊपर ऊपर रहते, तो पैर नहीं धो सकते, मसला हो जा रहा है, तो क्या करें, जराबैन पहन ले, यानी सॉक्स पहन ले, बेहतर है। सॉक्स पे सिर्फ आपको मसा करना रहता, तो आपका वुदू हो जाता, नमाज भी आराम से पढ़ ले सकती हैं। अक्सर बहनें परेशान होती है कि नहीं हम कैसे करें, वुजू तो ऊपर से पूरा कर लेते, नीचे पैर धोने की जगह नहीं थी वहां पर, तो सुभान अल्लाह, सॉक्स पहन लिया करें। इसीलिए सफर पर जब जाएं तो वुजू करके सॉक्स पहन लें, इंशाल्लाह 3 दिन तक उन सॉक्स पर आप मजा कर सकती हैं, बशर्ते कि उतारना नहीं आप उसको। 3 दिन तक भी अगर नहीं उतारे सॉक्स, तो 3 दिन तक भी मसा उस पर कर सकती है, ठीक है। ये एक चीज है। और अक्सर ये देखा गया कि आज़ाए वुजू को तरतीब से धोना भी सुन्नत है। हमें पता है हम धो तो लेते हैं, लेकिन हमारी नीयत नहीं होती। नीयत अगर ये करें कि तरतीब से धोना भी सुन्नत है, मैं इस सुन्नत को अदा कर रही हूँ, अल्लाह कबूल कर ले, तो इंशाल्लाह इसका भी आपको सवाब मिलेगा, आज़ाए वुजू को तरतीब से धोना। अच्छा, और एक अहम बात,
बिस्मिल्लाह नहीं कहते वुजू से पहले। बाज लोग जो बिस्मिल्लाह नहीं कहता उसका वुजू ही नहीं होता। पता है आपको, जो वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं कहता उसका वुजू नहीं होता। जरूरी है, लाजिम है वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, लाजिम है वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। अच्छा, अगर पहले से बावुजू है तो नया वुजू करना बार बार जरूरी नहीं है। हाँ, अगर कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। फर्ज नमाज के वक्त, फर्ज नमाज के वक्त अगर ताजा वुजू कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब ज्यादा है। लेकिन अगर यानी एक वजू है पहले से ही दोबारा बार बार करना, ऐसा बेहतर है कि पानी का जिया ना करें। हाँ, फर्ज नमाज के लिए आप कर रहे हैं, ताजा वजू दोबारा करना चाहते हो कर सकते हैं। और क्या होता है, वजू से पहले बिस्मिल्लाह लाजिम कहें, जरूरी है पढ़ना। और आज़ाए वजू को मलना, ये भी बता दी थी मैं आपको, ठीक है। और एक अजू के धोने के बाद, फॉर एग्जाम्पल बातें करते करते वजू कर रहे हैं, बातें करते करते वजू कर रहे हैं, एक अजू धोए, बातें करते करते भूल गए। अब वो इतनी देर कर दी कि वो पहला वाला वजू जो धोया था, फॉर एग्जाम्पल हाथ धोए थे, चेहरा धोया था, कुछ भी धोया था, चेहरा धोया था, चेहरा पूरा सूख गया, तो फिर वो गलती है। सुन्नत क्या है कि पे दर पे, एक के बाद एक आज़ाए वजू को धोना, देर नहीं करना। और इस बात का भी खास ख्याल रखना कि कहीं भी बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहने पाए, वरना वजू नहीं होगा। अक्सर देखिए वजू करके आए, ये हिस्सा छूट गया, वो हिस्सा छूट गया, नहीं, हाथ थोड़ा पूरा घुमा ले आज़ाए वजू पर, ताकि कहीं कोई हिस्सा खाली ना रह पाए, ठीक है। तो ये थे वजू के मसाइल। आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कब करना है आपको तहारा, वइन कुंतुम जुनबन, तुम हालत जनाबत में हो तो क्या करना है, तहारत हासिल करना है। फतहरू, गुस्ल कर लो। हालत जनाबत में हो तो वजू करो। वइन कुंतुम मरदा औ अला सफरी, अगर तुम मरीज हो या सफर पर हो, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइद, हालत या तुम क्या हो, वइन कुंतुम मरदा, या मरीज हो या सफर से या फिर सफर से आए हो, या तुम में से कोई जरूरत से फारिग होकर आया है और पानी नहीं मिला उसे, खजाए हाजत से जाकर आया, फारिग होकर आया, पानी नहीं मिला, या तुमने औरतों से मुबाशरत की और पानी ना मिले, तो क्या करो, पाक मिट्टी से तयम्मम कर लो। अल्लाह अकबर। अब देखिए मेरी बहनों, थोड़ा सा गौर करिए इसके ऊपर। अब ये तयम्मम की आयतें बताते हुए अल्लाह ताला ये बोल रही है कि तुम्हारे इतनी शदीद जरूरत थी यानी गुस्ल लेने की, कि मियाँ बीवी मिले थे, उसकी वजह से गुस्ल वाजिब हो गया। अब वो वाजिब हो गया, गुस्ल करना ही है। और या फिर मरीज है, गुस्ल की हाजत है, लावस तुम निसा हुआ, या फिर जो है ना जरूरत कुछ आके आए और पानी नहीं मिला। अब क्या करेंगे, सफर पर हैं या फिर मरीज हैं, सफर पर हैं या फिर मरीज हैं, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाइजा थी पाक हो गई, अब मरीज है, गुस्ल नहीं कर सकती हैं, या फिर सफर पर है, सफर में गुस्ल नहीं कर सक रहे, पानी नहीं मिल रहा है, सफर पे हैं और ऐसा सफर है कि जहां पर सफर कर रहे हैं वहां पर पानी नहीं है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब गुस्ल करना ही करना है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ये इजाजत दी, फलम तजिदु माअन, अगर तुम पानी नहीं पाओ, या फिर तुम मरीज ऐसे हो कि पानी लगाने से मर्ज में और शिद्दत हो सकती है, तो फतयम्ममू, तयम्मम कर लो। किससे, सईदन तय्यिबन, पाक मिट्टी से। तो सुभान अल्लाह, यानी अगर हालत यानी गुस्ल करने की हाजत है और पानी नहीं मिला, गुस्ल करने की हाजत है और पानी नहीं मिला, तो आपको तयम्मम करके भी आप नमाज पढ़ सकती हैं। आप बोलेंगे अरे गुस्ल करना था, बगैर गुस्ल के नमाज कैसा पढ़ते, लिहाजा क्या करते, मरीज बहुत हैं, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, पानी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा नमाज छोड़ दो, बड़ी आसानी से छोड़ देते। नहीं, वहां पर भी नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं है मेरी बहनों, नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं है, नमाज पढ़ना लाजिम है, लाजिम। अगर मरीज हैं, मर्ज में इजाफा हो रहा है, लेकिन गुस्ल की हाजत है, लेकिन आप नमाज नहीं छोड़ सकते, तयम्मुम करना और नमाज पढ़ लेना है। समझ में आई बात, दोबारा कह रही हूँ, गौर से सुनिए, गुस्ल की हाजत है,
غسل کی حاجت ہے, غسل کرنا ہے, غسل کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اب. اور پانی نہ پانی استعمال کر سکتے, بیمار ہے, یا پھر دوسرا ریزن کیا ہے, پانی نہیں ہے, دور دور تک پانی نہیں ہے, پانی موجود ہی نہیں ہے دور دور تک, تو کیا کریں گی, تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گی, نماز نہیں چھوڑیں گی. فتیمموا صعیدا طیبا, اور تیمم کیسے کرنا ہے, فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, بس خلاص دو ہی چیزیں کرنا, مسح کرنا ہے, مٹی پہ ہاتھ مارنا ہتھیلیوں سے, دو ہاتھوں سے مٹی پر ہاتھ مار کے, اس کے بعد جھٹک کے کیا کرنا ہے, اپنے چہروں کو مسح کرنا ہے اور ہاتھوں, خلاص. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, خلاص, چہرے دھو, چہرے پر سے مسح کر لو ہاتھ سے, اور اپنے ہاتھوں پر سے مسح کر لو, خلاص ہو گیا تیمم. ما یرید اللہ, اللہ نہیں چاہتا کہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تم پر سختی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا, اللہ تم پر تنگی ڈالنا نہیں چاہتا. تیمم کی اجازت کیسے ملی تھی پتا ہے, تیمم کی اجازت کیسے ملی تھی, یاد ہے, اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی یہ بات. تیمم کا طریقہ سورہ نساء میں آیا نا, سورہ نساء میں اس کی مختصر تشریح ہم نے کی تھی, کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا نا, ہار گم ہو گیا تھا تو کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے وہاں رکنا پڑا تھا ان کو, کس کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کیا ہوا تھا, بیدا کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے وہاں پر رکنا پڑا تھا. تو صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا, اور تلاش بھی ہوئی تو پانی نہیں ملا, دور دور تک, وہ تو ریگستان تھے نا, تو دور دور تک پانی کہیں بھی نہیں ملا تھا. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تیمم کی, جس میں تیمم کی اجازت دی گئی تھی. تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سن کر کہا, اے آل ابی بکر, تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی. سبحان اللہ, حدیث صحیح بخاری کی. کیا فرمایا اسید بن حضیر کہ اے آل ابو بکر, آپ کی وجہ سے کیا ہو گیا, لوگوں کے لیے برکتیں رحمتیں نازل ہوئی, یہ اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے, تم لوگ تو سارا گھرانہ سراپا برکت ہو. سبحان اللہ. کئی مرتبہ ایسا ہوا نا عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے, جیسے مطلب واقع افک جب ہوا تھا تبھی بھی آپ کے فیور میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی تھی. تو سبحان اللہ, واقع میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا بڑا درجہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کا ہار گما تھا, اس کے بعد اللہ نے کیا کیا, اس کے بعد تیمم کی آیتیں دی تھی. تو تیمم کرنا بڑا آسان ہے, بڑا آسان ہے, ورنہ تو لوگوں کا نماز چھوٹ جا رہی. کیا کرے تھے, ایک جگ میں ایسا ہوا تھا نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے, بولے کہ غسل کی حاجت تھی ہم کو, پانی نہیں تھا. تو ایک صحابی کیا کرے, پورا کیا کہتے ہیں کہ ریت میں اپنے آپ کو پورا لوٹنا بولتے نا, اس طریقے سے ریت میں لوٹ کے جھٹک کے پھر کیا کرے, نماز پڑھ لیے. اور دوسرے صحابی کیا کرے, اس طریقے سے نہیں کرے, رک گئے, کیا کرنا مجھے نہیں پتا, بولے رک گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ نے تیمم کی یہ آیت ان کو بتائی. تو کیا مطلب ہے کہ تیمم بڑا ہی یعنی ایک آسان ذریعہ اللہ نے بنایا ہمارے لیے. اللہ خود کہتا ہے, کیا ہے آیت, ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ تنگی کا نہیں ہے, اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا, بلکہ اس کا ارادہ کیا ہے, لیکن یریدو, وہ ارادہ کرتا ہے, لیطہرکم, تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے, ولیتم نعمتہ, وہ تمام کر دے اپنی اس کی نعمت کو, علیکم, تم پر, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو. فاذکروا نعمت اللہ, اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم اللہ کی نعمت کو یاد رکھو, تم پر اللہ نے جو نعمتیں کی ہے نا اس کو یاد رکھو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقُهُ, اور اس کا عہد. سبحان اللہ, کل ہم نے پڑھا تھا نا میری بہنوں عہد کے بارے میں, اللہ کے عہد کو ہمیں پورا کرنا ہے, یاد رکھنا ہے. دیکھیے کل ہم نے اوفو, کون سی آیت پڑھی تھی, وہ کل نہیں پڑھا تھا, فرسٹ درس میں پڑھا تھا, فرسٹ درس میں پڑھا تھا نا کہ فرسٹ آیت سورۃ مائدہ کی, کیا فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اوفو, پورا کرو, بالعقود, اپنے عہد و پیمان کو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے
اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور اپنے عہد کو یاد رکھو جو تم نے اللہ سے کیا تھا، مضبوط عہد. تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی انہیں یاد رکھو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا تھا سمعنا واطعنا الذی واثقکم بہ اذ قلتم، جبکہ تم نے کہا تھا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ کیسا ہے، سینوں کے راز تک جاننے والا ہے. میری بہنوں، اس پر میں نے تفصیلاً آپ کو سمجھایا تھا اللہ کا عہد کیا ہے، اللہ کے عہد کو ہم نے کیسے بانا اور اللہ کے عہد کو کیسا توڑا جاتا ہے، نعوذ باللہ. تو وہ بات پچھلے میں نے تفصیلاً سمجھائی تھی. مختصراً بتاتی ہوں یہ کہ اللہ کے عہد، اللہ سے ہم نے عہد باندھا تھا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، سمعنا و اطعنا والا ہمارا معاملہ رہے گا. ہم اللہ آپ کی ہر بات کو سنیں گے اور اطاعت کریں گے. میری بہنوں، ہم نے یہ اللہ سے وعدہ کیا، اپنے اس وعدے کو مت بھولیے اور اللہ کی باتوں کو غور سے سنیے، سمجھیے اور اس پر عمل کریے تاکہ ہم اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو مکمل کر سکیں انشاءاللہ. آگے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، ہو جاؤ حق پر قائم ہو جاؤ، حق کی خاطر ڈٹ جاؤ، ڈٹ کے رہو حق کے لیے، حق پر، شہداء بالقسط، راستی اور انصاف کے ساتھ. ولا یجرمنکم شنآن من قوم علی ان لا تعدلوا، کسی بھی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمدہ نہ کر دے. یعنی ایسا ہوتا نا میری بہنوں، کسی کے ساتھ دشمنی ہے، اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، معاملہ آیا دونوں میں فیصلہ کرنے کا، ایک کے ساتھ دشمنی ہے ایک کے ساتھ دوستی ہے، تو کیا کرتے، دوست کی طرف ہم فیصلہ دے دیتے، نہیں یہ انہوں ہی صحیح ہے، انہوں تو بدماش، انہوں تو ہمیشہ خرابی رہتے، لہٰذا خرابی ان کی ہوں گی. یعنی بات سننے سے پہلے ہی فیصلہ دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ایک طرفہ سن کے فیصلہ دے دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک طرفہ سن کر فیصلہ نہ دیں، ایک طرفہ سن کر فیصلہ نہ دیں. فیصلہ کسی بات کا کر رہی ہیں، فیصلہ کسی بات کا کر رہی ہیں تو کیا کریں، پہلے دو طرفہ بات سنیں، کس کی بات کیا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، سن کے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. ایسا نہیں کہ عدل کو ہم چھوڑ دیں، انصاف کو چھوڑ دیں، نہیں میری بہنوں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے بن جاؤ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمدہ نہ کرے کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو. یہ آیت ہم نے سورہ نساء میں بھی پہلے پڑھی تھی نا، اور مفصلاً میں نے سمجھایا تھا، تفصیل سے سمجھایا تھا کہ کیسے ہمیں انصاف پر قائم رہنا ہے. انصاف وہاں پر کیا پڑھا تھا ہم نے کہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر وہ تمہارے سگے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تم گواہی دو، سچ پر گواہ بن جاؤ، حتیٰ کہ وہ تمہارے اپنے عزیزوں کی ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ وہ خود تمہارے خلاف کیوں نہ ہو. ایسے بننا ہے میری بہنوں، ایسے بننا ہے انشاءاللہ. جس نے بھی نہیں سنا، یوٹیوب پر موجود ہے میرا وہ درس، اس کو سنیے، تفصیل سے میں نے سمجھایا تھا اس میں کہ کیسے آپ کو اپنے آپ کے لیے انصاف پر ٹھہر جانا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے خلاف ہی کچھ ہو رہی ہے بات، تو آپ بولیں کہ ہاں یہ میرے خلاف فیصلہ ہے اور ہونا چاہیے میرے خلاف کیونکہ میں نے یہ غلطی کی. گواہ بننے کی ضرورت پڑ رہی، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مطلب کس نے کیا، کس نے کیا، ہاں میں نے کیا، ہاں میری غلطی تھی اور آئندہ نہیں کروں گی انشاءاللہ. اللہ سے معافی مانگی. بندوں کے حقوق کی حق تلفی ہو گئی تھی، بولے ارے ہاں یہ آپ کا تھا میں نے لے لیا، نہیں غلط کیا میں نے، یہ لے لیجئے، معافی چاہتی ہوں میں آپ سے، آپ کا حق میں آپ کو واپس کر رہی ہوں. نہیں پتا تھا، انجانے میں ہو گیا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر بھی ہوا اور پتا چلا. قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی کہ سبحان اللہ، کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم اگر انصاف کے لیے گواہی پر قائم ہو جاؤ، انصاف کرو، اگر یہ تمہارے خلاف ہی کہ تمہیں کیوں نہ جانا پڑے. یہ آیت پڑھنے کے بعد مجھے بات سمجھ آئی، تو میں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں بھائی یہ آج سے میں یہ بات پر عمل کر رہی ہوں اور میں اپنے خلاف بھی گواہی دینے کے لیے ریڈی ہوں. تو یہ والا ایمان ہوتا ہے میری بہنوں، یہ والا ایمان ہوتا ہے. اگر بالفرض اللہ نہ کرے ہمارے خلاف ہی ہمیں کیوں گواہی دینا نہ پڑے، لیکن دیں اور اپنے آپ کو سدھاریں.
بہرحال اس تعلق سے تو انشاءاللہ آپ میرا وہ درس جس میں میں نے قوامین بالقسط کچھ ایسا ہے، یعنی انصاف کے اوپر ہے وہ درس، وہ سنیے انشاءاللہ. تو اس میں میں نے تفصیل سے بتایا تھا. مختصر ہم اس کی تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، ہو جاؤ تم اللہ کے لیے، کھڑے ہو جاؤ تم اللہ کے لیے گواہ بن کر انصاف کے ساتھ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی یہ اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصاف ہو جاؤ، نہیں، بلکہ اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی. اللہ اکبر. یہاں پر میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے زور ڈال کر کہا، آج ہم نے ٹاپک یہی رکھا نا، اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، انصاف کرو تم، اور یہ تقوی سے زیادہ نزدیک تر بات. پھر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یعنی انصاف کرنے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ، اکثر یہ دیکھا گیا گھروں میں، شوہر ہے کبھی ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کر دے رہا ہے اور بیوی کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، کبھی بیوی کے ساتھ ناانصافی کر دے رہا ہے اور ماں باپ کی طرف جھک پڑ رہا ہے. تو یہ غلط ہے میری بہنوں، یہ غلط ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہی انصاف پر قائم رہے، چاہے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ بولنا پڑے. خبریں نہیں بدتمیزی ہو جاتی، ماں باپ کے خلاف نہیں بول سکتے، لہٰذا انصاف چھوڑ دیتے، عدل چھوڑ دیتے. نہیں، اعدلوا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تم عدل کرو، انصاف کرو. جب تم سے کوئی بات پوچھی جا رہی، دیکھو کون صحیح ہے دونوں میں سے. ادھر سے ماں کہہ رہی ہے کہ میں صحیح ہوں، ادھر سے بیوی کہہ رہی ہے کہ میں صحیح ہوں. اب پوچھا جا رہا ہے بچے سے کون صحیح ہے، بولیے. اب لڑکا بول رہا ہے کہ ارے بیوی کو بولوں گا تو ماں ناراض، ماں کو بولیں گے تو بیوی ناراض. میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنے بھائیوں کو بتائیں، اپنے مردانے کو بتائیں کہ اللہ فرماتا ہے اعدلوا، تم عدل کرو. اب ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، چاہے بیوی ناراض ہو چاہے ماں ناراض ہو، آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کریں گے تو یہ دونوں بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے اور گھر میں سکون کا ماحول ہوگا. یہ نہیں کہ بیوی کی طرف اتنا جھک گئے کہ ماں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور ماں کی طرف اتنا جھک گئے کہ بیوی کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھ رہے ہیں، تو پھر ہمیشہ زندگی میں ٹینشن ہی رہے گا. اللہ فرماتا ہے اعدلوا، تو یہ چھوٹی سی عدل کی مثال کر رہی میں، چھوٹی سی، جو زندگیوں میں ہمارے بار بار پیش آتی ہے. حتیٰ کہ ہم اپنے بچوں میں بھی عدل کرنا ہے. بچوں میں بھی بعض وقت ہوتا ہے نا، ارے میری اولاد ہے، سب کو میں چاہتی ہوں، اس کو زیادہ دی، اس کو کم دی، اس کا مطلب مرضی بھی ہوتا رہتا، کبھی ان کو کم دوں گی کبھی ان کو زیادہ. نہیں، ہمیشہ انصاف کرو، ہمیشہ انصاف کرو. اپنی اولاد کو بھی کوئی چیز کی تقسیم کر رہی ہیں تو برابر برابر کی تقسیم کرے. ہاں، اگر کوئی کمزور ہے، کچھ آپ اسپیشلی دینا چاہتی، دوسروں کو بتائیں، بولیں کہ دیکھو یہ وجہ ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کو کچھ ایکسٹرا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ ناانصافی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، کسی کو تڑپتا چھوڑ رہے ہیں، کسی کے بار بار اسی کی خدمت کی جا رہی ہے، اسی سے محبت کی جا رہی ہے، اسی سے الفت کی جا رہی ہے. غلط ہے. اولاد میں بھی انصاف کرنا ہے، رشتہ داریوں میں بھی انصاف کرنا ہے، دوست احباب میں بھی انصاف کرنا ہے. انصاف کرتے وقت اگر آپ کا اپنا ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اس کے خلاف جانا ہے تو جانا ہے، لیکن عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. کیونکہ اللہ کا بار بار حکم آ رہا ہے قرآن میں. سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا تھا، آج ہم سورۃ المائدہ میں بھی پڑھ رہے ہیں اعدلوا، تم عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی. متقی بننا چاہتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم متقی بننا ہے تو شرط تمہارے لیے کیا ہے، انصاف پسند بن جاؤ. اب ہم کتنے بھی سجدے کیوں نہ کر لیں، کتنے بھی نمازیں کیوں نہ پڑھ لیں، کتنے ہی روزے کیوں نہ رہ لیں، اگر ناانصافی ہمارے اندر ہے، نعوذ باللہ، تو پھر تقوی والی ہم نہیں ہیں، تقوی والی نہیں ہے. تو انصاف کرنا لازم ہے. تقوی کا یہ ایک معیار ہے آپ کا، یہ تقوی کی ایک نشانی ہے آپ کی
کہ آپ متقی ہیں تو پھر آپ انصاف والی ہیں تو تبھی آپ متقی ہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ خبیر، اللہ خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. وعد اللہ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے. وعدہ کن لوگوں کے لیے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. وعملوا الصالحات، وہ لوگ اعمال صالح کرتے ہیں، ایمان والے اعمال صالح کرنے والے، ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کیا؟ مغفرۃ و اجر عظیم. لہم، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرۃ، مغفرت ہے، اور اجر عظیم ہے. سبحان اللہ. اللہم آتنا یا ربی، اللہ ہم سب کو عطا کرے اللہ کی مغفرت اور اس کا اجر عظیم. جو کفر کریں گے، جو بات نہیں مانیں گے اللہ کی، انصاف نہیں کریں گے، تقوی اختیار نہیں کریں گے، جو احکامات الہی دی جا رہی ہے اس کا انکار کریں گے، والذین کفروا، جو کفر کرتے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو اولئک اصحاب الجحیم، وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ اکبر، جہنم میں جائیں گے. لہٰذا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، دوبارہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم، تم پر، جو اذ ہم قوم، ایک قوم تم پر دست درازی کرنا چاہ رہی تھی، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے اللہ نے کیا کیا؟ روک دیا. وایدیہم عنکم، ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے اللہ نے روک دیا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. میری بہنوں، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے شان نزول میں آتا ہے، اس آیت کی شان نزول میں آتا ہے کہ ویسے تو دیکھا جائے تو مفسرین نے مختلف واقعات بیان کیے ہیں. مثلا ایک نے کہا کہ اس عربی کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے، تلوار درخت سے لٹک رہی تھی، تو عربی نے کیا کہا؟ تلوار لے لیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند تھے تو آیا، فوری تلوار کھینچ لی، تلوار سونت لی اور کہا اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کیا کہا اس نے؟ من یمنعک منی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تعمل، کوئی خوف کے بغیر اطمینان سے کہہ دیا اللہ. کیا کہا؟ اللہ، ایک ہی لفظ اللہ. یہ کہنا ہی تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. یہ صحیح بخاری کی حدیث. اور بعض کہتے ہیں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہ کعب بن اشرف تھا نا، اور اس کے ساتھی تھے کعب بن اشرف، اور اس کے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تھا؟ قتل کرنے کی سازش کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خلاف. آپ جب وہاں جا رہے تھے وہاں سے تو لوگ دھوکے فریب میں لا کے کیا کرے تھے؟ سازش کرے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. پتھر پھینکیں گے اوپر اور وہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ، پورا پلان کر لیے تھے. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں سے اوپر سے پھینکیں گے پتھر، اور وہ پھینکے بھی لیکن تھوڑے کہتے ہیں نا بال بال سے بچ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ذرے سے بچا لیا. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے جو کہا کہ ایک اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم سے جو بدماشی کر رہی تھی تمہارے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کری تھی، اللہ نے بچا لیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ ہے. بہرحال کئی متعدد واقعات اس ضمن میں آتے ہیں، کہ لوگ چکی کا کہتے ہیں نا، وہ چکی کا پتھر تھا، وہ پتھر پھینک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے بچا لیا. ممکن ہے کہ یہ تمام واقعات، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمام واقعات ہونے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک آیت کے نزول کے کئی اسباب بھی ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے اس بات کو کہ مختلف واقعات کے بعد بھی بعض وقت ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ تمام، یعنی جتنے مرتبہ بھی اللہ نے بچایا. اب دیکھو میری بہنوں، سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے پوائنٹ کہ پچھلے ایسے واقعات ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، صحابہ کرام کو بچایا، اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم پر ایک قوم ہاتھ ڈالنے والی تھی، میں نے بچا دیا، ان کے ہاتھوں تم کو بچا لیا. اب یہ کئی واقعات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا اور یہ بات بتلا دی لوگوں کو کہ دشمن قوم تم پر ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے. کب روکتا میری بہنوں؟ بہت اہم ہے.
اس ایرا میں جو ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں جو ہم گزر رہے ہیں، آج دشمن ہم پر مسلط ہیں، کبھی بھی کوئی بھی حملے کسی بھی علاقوں میں ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں لے لیجئے، ساری دنیا میں لے لیجئے، کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو یہ وقت میں تو ہمیں اور زیادہ اللہ کے شکر گزار، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بنے رہنا ہے تاکہ اللہ ہماری حفاظت کرے. دلیل ہے ہمارے لیے، دلیل، یہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچایا. کب بچایا؟ صحابہ اکرام کو اللہ نے بچایا. کیسے بچایا؟ ان کے ایمان کی وجہ سے. ان کے ایمان پختے تھے اور وہ اللہ کے دین کا کام کرتے تھے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جیتے تھے، تو اللہ ان کا محافظ بنا. سبحان اللہ. آپ بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی گزاریے، متقی پرہیزگار بن جائیے. جتنا زیادہ تقوی اختیار کریں گے، جتنا زیادہ پرہیزگار بنیں گے، جتنا زیادہ علم و عمل والے بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ آپ کی حفاظت کرے گا. جیسے اللہ یہاں پہ کہتا ہے کہ دیکھو کتنی مرتبہ میں نے کافر قوم سے جو تم پر ہاتھ ڈالنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. لہٰذا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت. وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے مومنین کو. مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، لوگوں پر، طاقت پر، اس پہ بھروسہ اس پہ بھروسہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ کریں. اور اللہ پہ توکل کب کر سکیں گے؟ جب ہمارا ایمان ہم مکمل کریں، علم حاصل کریں، عمل کریں، مکمل کریں اپنے ایمان کو، اور اللہ تعالیٰ پر بھرپور توکل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پیارے پیارے احکامات کو اپنے قلوب میں بسا لینے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال تمام قرآن کے مطابق ہو اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.